یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اس میں رہنے والوں کی خیر فرما، یا اللہ ہر شر سے ان کو محفوظ فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی کل عوام کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن فرما۔ یا اللہ جے سالک صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی کوششوں میں کامیاب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرما، ہمارے اعمال پہ نہ جا، بے شک ہمارے اعمال تو ٹھیک نہیں، لیکن تیری عنایت بہت بڑی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو عطا فرما دے۔ یا اللہ آج اس وقت ہم تھوڑے ہی صحیح، لیکن اس طرح کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہم پہ رحم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری راہ بری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آسمانی خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی بھی دعا کی گئی ہے، پھر سے مانگتے ہیں کہ بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح سے تمام اداروں کو خداوند پاک آرمی، عدلیہ اور اب کی جو خداوند گورنمنٹ ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کو حکمت دانائی عطا فرما تاکہ خداوند غریبوں کے ساتھ اور اس ملک کے ہر شہری کے ساتھ اور ان کی خداوند ادائیں بہتر ہوں، تاکہ اس ملک میں تمام رہنے والے جتنے بھی خداوند مسکین غریب ہیں ان کا بھلا کیا جائے۔ ان اداروں میں خداوند جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے تو عقل ہدایت کا فرما۔ ہم خداوند اپنے قائد یہ سالے کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں، ان کی ہمت اور ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے بندہ کو قائم اور دائم رکھ، مسیح کے نام میں۔ اچھا جی، ہم شروع کرتے ہیں خداوند کا نام لے کے۔ تو ہم نے یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو اپنا گاؤں کا کہ بھی ان کے چاروں مطالبے جو ہے وہ تسلیم ہو گئے ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ جی آپ کے علم میں ہے؟ اچھا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایف آئی آر بھی ختم کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو وہ تینوں جو ہے کیا کیا ہے، ایک تو یہ کہ جو وہاں کے مقامی ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، ہاں، اور جو اسٹامپ پیپر والے ہیں ان کو بھی۔ تو یہ تینوں مقابلے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، تو ہم اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آگے یہ ہے کہ باقی ہمارا جو دوسرا معاملہ ہے، یہ جو ٹیئر گیس والا، وہ میرا معاملہ ہے، وہ میں اس پر اپنا جاری رکھوں گا۔ اور چیئرمین سی ڈی جو ہے اب بھی وقت ہے کہ وہ شاہ جہاں کو یعنی وہ اس کے نوٹس لے کہ جو اس نے تو یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے صرف آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم نے اسٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، اس پر انہوں نے آپ کو ظاہری طور پر کہہ دیا۔ کس نے کہا ہے؟ یہ ادھر سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں، ممبر جو ہیں، انہوں نے بلا کے گاؤں والوں کو ہاں ان سے بات کیوں جی، ٹھیک ہے جی چلیں۔ تو وہ بہرحال یہ ہے کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ انہوں نے کر دیا ہے، تو باقی ہمارا جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ الگ ہے، وہ سیپریٹ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں یہ بتاتا ہوں، ایکچولی انتظامیہ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو میرا دیری چونترا ہے اس کو خالی کروایا جائے، اور سی ڈی اے جو ہے وہ اس میں غنڈہ گردی کرتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتی ہے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سی ڈی اے نے جو ہے وہ پہلے یہ وعدہ کیا گاؤں کی کمیٹی کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ اب آپریشن نہیں کریں گے، ہم جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے، اور بات چیت کے تھرو جو ہے وہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ ایک طرف انہوں نے یہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپریشن لانچ کر دیا۔ اچھا، جس دن انہوں نے آپریشن کیا 5 سے 6 گھر انہوں نے 7 گھر گرائے۔ پھر ہم نے سالک صاحب کو کال کی کہ اس طرح سے نہیں سر، آپ نے بیچ میں یہ تھا کہ بیچ میں آپ نے ایک ریلی نکالی تھی اور اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی۔ ہاں بالکل، سوری، ایک ریلی گاؤں والوں کی طرف سے نکلی جس کی مدد میں جو گاؤں 13 گھنٹے جو سڑکوں پہ نہیں سر، اس سے پہلے کی، ہاں اس سے پہلے سر آپ کو بلانے سے پہلے کمیٹی ہے، انہوں نے ریلی نکالی، اس میں جو ہے اے سی عبداللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا، ایک دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا، اور اس کے دوران پھر ہم نے جیسل صاحب سے بات کی کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ
13 तारीख को गालबन हमने जो है वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो है वो प्रेस क्लब से शुरू हुए हमने इस्लामाबाद के F6 फिर F7 फिर G8 फिर वहां से हमने फैसल मस्जिद जाने का इरादा किया और ये कम से कम हमारा जो प्रोटेस्ट था वो 13 से 14 घंटे जो है वो जारी रहा। और सुबह इंतजामिया ने पूछा नहीं, जब हमने फैसल मस्जिद जाने का फैसला किया तो इंतजामिया हरकत में आई और इंतजामिया ने फिर जो है वो कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। फिर हम फैसल मस्जिद गए, वहाँ दुआ की, फिर वापस प्रेस क्लब आए। रात के 12 बजे ईसी अवैस साहब थे और फिर एक सीडी की तरफ से उनका नुमाइंदा था वकास साहब और एक और जो ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे साथ ये मुआहदा किया कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, अब जो भी बातचीत होगी वो बातचीत के मुज़ाकरात से। तो इसके बावजूद फिर उन्होंने 4 से 5 दिन के दौरान एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 3 से 4 घर भी गिराए और गांव वालों ने आगे से जब मजम्मत की तो उन्होंने स्टेट फायर किए, आंसू गैस भी फेंकी, स्टेट फायर भी किए, रबड़ की गोलियां मारी, जिसमें गांव के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए, कुछ बच्चियां जो है वो स्कूल की बच्चियां आंसू गैस की वजह से बेहोश हुई। और फिर इसके बाद एक नौजवान था जिसका नाम शाहजेब था, उसको जो है वो फायर लगा और वो 3 से 4 दिन क्रिटिकल सिचुएशन में आईसीयू में रहा वेंटिलेटर पर। लेकिन ये चले खुदा ताला का शुक्र है कि अब वेंटिलेटर से बाहर है और उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जहां उसको फायर लगा है उस बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बच्चा जो है अब नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा। तो इस तरह से देखें। और फिर उसके बाद सीडीए ने उल्टा जो है वो इंतजामिया और सीडीए ने मिलके गांव के काफी लोगों पर जो है वो FIR कर दी और FIR जो की है दहशतगर्दी का जो है उन पर लगाया गया। लेकिन जो खुद उन्होंने फायर मारे हैं उसके लिए अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। ऐसी है ना महाराज जी, इन्हें फैसला जो है हाँ इन्हें हो गया, हम उसकी तायद करते हैं। हम कहते हैं कि इस पर अमल दरामद करें प्रैक्टिकल, और हम और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया कि वो सबको कंपनसेट करेंगे, जो पुराने लोग हैं नए लोग हैं सबको मिला। लेकिन अभी जो सालिक साहब का प्रोटेस्ट है नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो मेरी तरफ से इनको अलाउ है। हाँ। लेकिन ये अपनी जंग जो है वो जीत चुके, तालियां ये जीत गए, ये सेपरेट है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही है। हाँ। ये जो वार इनकी वो है कि जिसने ये किया सारा उनको जो है वो सजा दी जाए, वो अलग, ठीक है, कैसे किरदार तक उनको पहुंचाया जाए जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, फायर किया, सब कुछ किया। तो ये आज ओके, थैंक यू जी।